بچی کیسی ہے؟ اچانک مادام اومی نے پوچھا۔ خاموش، اس کے شوہر نے چیخ کے کہا۔ وہ ایک خراب سی کاپی میں کچھ ہند سے لکھ رہا تھا۔ آپ اسے لائیں کیوں نہیں؟ مادام اومی چپکے چپکے کہنے لگی۔ شش شش، ایما نے انگلی سے دوا فروش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن بینے حساب کا پرچہ دیکھنے میں منہمک تھا اور شاید اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ آخر وہ چلا گیا۔ تب جا کے ایما کو اطمینان ہوا اور اس نے لمبا سا سانس لیا۔ آپ کتنے زور زور سے سانس لے رہی ہیں، مادام اومی نے کہا۔ بات یہ ہے کہ یہاں ذرا گرمی سی ہے، ایما نے جواب دیا۔ چنانچہ اگلے دن ان دونوں میں صلاح ہوئی کہ ملاقات کی کیا سبیل نکالی جائے۔ ایما چاہتی تھی کہ اپنی خادمہ کو رشوت میں کوئی تحفہ دے دے، مگر یہ بات بہتر معلوم ہوتی تھی کہ یوویل میں ہی کوئی محفوظ سا مکان ڈھونڈ لیا جائے۔ رودولف نے وعدہ کیا کہ میں کوئی مکان تلاش کروں گا۔ جاڑے کے دنوں میں یہ رہا کہ رودولف ہفتے میں 3-4 دفعہ آدھی رات کو باغ میں آ جایا کرتا تھا۔ ایما نے پھاٹک کی کنجی غائب کر دی تھی۔ چال سمجھا کہ کھو گئی۔ اسے بلانے کے لیے رودولف مٹی اٹھا کے کواڑوں پر دے مارتا تھا۔ ایما فوراً چونک کے اٹھ کھڑی ہوتی تھی، لیکن بعض دفعہ رودولف کو انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ چارلز کو آگ کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے کا خب تھا اور وہ کسی طرح رکنے ہی میں نہیں آتا تھا۔ ایما مارے بے چینی کے پاگل ہو جاتی۔ اگر آنکھوں کی مدد سے ایسی بات ممکن ہوتی تو فوراً اسے اٹھا کے کھڑکی کے باہر پھینک دیتی۔ آخر وہ کپڑے بدلنا شروع کر دیتی، پھر کوئی کتاب اٹھا لیتی اور چپ چاپ ایسے پڑھتی چلی جاتی جیسے کتاب میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ لیکن چارلز بستر پر سے پکارتا کہ آؤ تم بھی آ جاؤ، ایما آ جاؤ۔ وہ کہتا وقت ہو گیا۔ ہاں ہاں آ رہی ہوں، وہ جواب دیتی۔ روشنی سے چارلز کی آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگتی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر لیتا اور سو جاتا۔ اب وہ کپڑے اتارے مسکراتی ہوئی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھسک لیتی۔ رودولف کے پاس ایک بڑا سا چوغا تھا۔ وہ ایما کو اس میں لپیٹ لیتا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے بغیر کچھ کہے سنے باغ کے دوسرے کنارے پر گھسیٹ لے جاتا۔ کنج میں جا کے وہ لکڑی کی اس پرانی نشست پر بیٹھ جاتے جہاں پہلے گرمیوں کے زمانے میں شام کے وقت بیٹھ کے لیوں ایسی محبت آمیز نظروں سے اس کی طرف تکا کرتا تھا۔ ایما کو اب کبھی اس کا خیال بھی نہ آتا تھا۔ چنبیلی کی بے پتیوں والی شاخوں میں سے ستارے چمک رہے ہوتے، پیچھے سے دریا کے بہنے کی آواز آ رہی ہوتی اور کبھی کبھی کنارے پر سوکھے سرکنڈوں کی سرسراہٹ سنائی دے جاتی۔ اندھیرے میں جگہ جگہ سایوں کے بادل امڈے پڑتے اور بعض دفعہ یہ سارے سائے ایک ساتھ مرتعش ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے اور ایسے جھومنے لگتے جیسے دیو قامت کالی کالی لہریں انہیں نگلنے کے لیے بڑھی چلی آ رہی ہوں۔ رات کو ایسی سردی ہوتی کہ وہ ایک دوسرے سے اور بھی چپٹ جاتے۔ اپنے ہونٹوں سے نکلتی ہوئی آہیں اور بھی گہری گہری معلوم ہوتی۔ آنکھیں جو دکھائی بھی مشکل سے دیتی تھیں اور بھی بڑی بڑی نظر آتی۔ اس ہماگیر خاموشی میں وہ چپکے چپکے بولتے۔ یہ الفاظ ان کی روح میں بلور کی طرح چھنکتے، بڑے شیریں اور رس بھرے معلوم ہوتے اور ایسے مرتعش ہوتے کہ فضا گونج اٹھتی۔ جب رات کو مہ برستا تو وہ استبل اور گاڑی خانے کے درمیان مطب میں جا کے پناہ لیتے۔ ایما کتابوں کے پیچھے سے موم بتیاں نکال کے جلا دیتی جو اس نے باورچی خانے سے لا کے یہاں چھپا دی تھی۔ رودولف ایسے اطمینان سے بیٹھ جاتا جیسے اپنا گھر ہو۔ کتابیں، الماری اور یہ سارا کمرہ دیکھ کے اسے دل لگی سوچتی اور وہ چارلز کا مذاق اڑائے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس سے ایما کچھ سٹپٹا سی جاتی۔ وہ رودولف کو زیادہ سنجیدہ بلکہ بعض اوقات زیادہ ڈرامائی انداز میں دیکھنا چاہتی تھی، مثلاً اس وقت کہ جب اسے خیال ہوتا کہ گلی کی طرف سے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، وہ کہتی۔ رودولف پھونک مار کے بتی بجھا دیتا۔ تمہارے پاس پستول ہے؟ کیوں؟ یہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایما جواب دیتی۔ تمہارے شوہر سے؟ بڑا پہلوان ہے نا۔ اور یہ کہہ کر رودولف ایسے منہ بناتا جیسے کہہ رہا ہو اسے تو میں ایک انگلی سے ڈھا دوں۔ اس کی بہادری دیکھ کر ایما حیران رہ جاتی، حالانکہ اس بہادری میں اسے ایک طرح کی ناشائستگی اور تھوڑا سا پھکڑ پن بھی محسوس ہوتا تھا جس پر اسے شرم آنے لگتی تھی۔ رودولف اس پستولوں والے معاملے پر بہت دیر غور کرتا رہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر ایما واقعی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی تو بڑی مضحکہ خیز بلکہ بڑی مکروہ بات ہے، کیونکہ وہ رشک و حسد کے مارے جلا تو جا نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اسے بیچارے چارلز سے نفرت کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اس ضمن میں ایما نے ایک بہت بڑی قسم کھائی تھی جو اسے کچھ ایسی خوش مذاقی کی بات نہیں معلوم ہوئی تھی۔ پھر ایما بڑی جذباتی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑے اصرار کے ساتھ ایک دوسرے کی تصویروں کا تبادلہ کیا تھا۔ دونوں نے مٹھیوں بال کاٹ کے ایک دوسرے کو دیے تھے اور اب وہ انگوٹھی مانگ رہی تھی، دائمی اتصال کی نشانی کے طور پر اصلی شادی کی انگوٹھی۔ وہ اکثر شام کی گھنٹیوں اور فطرت کی آوازوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ پھر وہ اس سے اپنی ماں کی باتیں کرتی تھی، اپنی ماں کے بارے میں اور رودولف کی ماں کے بارے میں بھی۔ رودولف کی ماں کو مرے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے۔
پھر بھی ایما بڑے چمکار سے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی رہتی تھی، جیسے کسی کھوئے ہوئے بچے کو بہلا رہی ہو۔ بلکہ بعض دفعہ تو وہ چاند کی طرف تکتے ہوئے کہتی، مجھے یقین ہے کہ آسمان پر ہماری مائیں ہم دونوں کی محبت دیکھ کے بڑی خوش ہیں۔ مگر ایما تھی بڑی خوبصورت، اسے بہت کم ایسی محبوبائیں ملی تھیں جو اتنی بھولی بھالی ہوں۔ ایسی محبت جس میں شہوت پرستی کا شائبہ تک نہ ہو، اس کے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا۔ اس محبت نے اسے اپنی سہل انگارانہ عادتوں کے دائرے سے باہر نکال لیا تھا۔ اس محبت سے اس کی خود پسندی اور اس کی شہوت دونوں کو بیک وقت تسکین ملتی تھی۔ اپنی متوسط طبقے والی معقولیت پسندی کی وجہ سے رودولف ایما کے جوش و خروش کو حقارت کی نظروں سے تو دیکھتا تھا، مگر اندرونی طور سے یہ چیز اسے بڑی دلفریب معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اس کا مرکز وہ خود تھا۔ پھر چونکہ اسے ایما کی محبت کا یقین تھا، اس لیے اس نے اور زیادہ ظاہرداری کی بھی ضرورت نہ سمجھی اور اس کے طور طریقے بالکل بے معلوم طور پر بدلتے چلے گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح ایسے نرم و نازک لفظ بھی نہیں کہتا تھا جنہیں سن کر ایما کے آنسو نکل آتے تھے، اور اسی طرح وہ سارا پیار اور ساری گرم جوشی بھی غائب ہو گئی تھی جو ایما کو دیوانہ بنا دیتی تھی۔ پہلے تو ایما کی ساری زندگی اس شدید محبت میں جذب ہو کر رہ گئی تھی، مگر اب وہ دیکھ رہی تھی کہ محبت کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے دریا کا پانی گھٹتا چلا جاتا ہو، اور اسے تہ نظر آنے لگی تھی۔ یہ بات ماننے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنا پیار دگنا کر دیا، اور رودولف اپنی بے اعتنائی کو چھپانے کی جو کوشش کر رہا تھا اس میں روز بروز کمی آتی چلی گئی۔ اسے ٹھیک طرح پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے رودولف کی بات مان لینے پر افسوس ہو رہا ہے یا اس کے برخلاف اب اس سے زیادہ حظ نہیں اٹھانا چاہتی۔ وہ سوچتی کہ میں نے بڑی کمزوری دکھائی اور اس پر اسے بڑی تذلیل محسوس ہوتی۔ یہ احساس اب غم و غصے میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، جس کی شدت شہوانی لذتوں کی وجہ سے کچھ کم ہو جاتی تھی۔ یہ پیار نہیں تھا بلکہ مسلسل زناکاری، وہ اس پر غالب آ گیا تھا۔ ایما اس سے کچھ ڈرنے سی لگی تھی۔ بہرحال ظاہر میں حالات ہمیشہ سے زیادہ پرسکون تھے۔ رودولف ان ناجائز تعلقات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب رہا تھا، اور جب 6 مہینے بعد بہار کا موسم آیا تو وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل شادی شدہ جوڑے کی طرح تھے، اور چپ چاپ میاں بیوی کسی نیم گرم محبت کو قائم رکھنے میں مصروف تھے۔ اب وہ زمانہ آ گیا تھا جب بڈھا رواؤ اپنی ٹانگ درست کرنے کی یادگار میں ایک فیل مرغ بھیجا کرتا تھا۔ اس تحفے کے ساتھ ہمیشہ ایک خط ضرور ہوتا تھا۔ ایما نے ٹوکری میں بندھی ہوئی ستلی کاٹ کے خط لے لیا اور مندرجہ ذیل سطریں پڑھیں۔ میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ تم بخیر و عافیت ہوگے، اور یہ فیل مرغ اتنا ہی اچھا ہوگا جتنے پہلے والے تھے، کیونکہ مجھے اس کا گوشت زیادہ نرم معلوم ہوتا ہے، لیکن اگلی دفعہ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے نر بھیجوں گا، مادہ نہیں، یا اگر تمہیں آبی مرغیاں پسند ہوں تو وہ بھیج دوں۔ مہربانی کر کے ٹوکری واپس بھیج دینا، اور ساتھ ہی پرانی دونوں ٹوکریاں بھی۔ ہمارے گاڑی خانے کے ساتھ عجب حادثہ پیش آیا۔ ایک روز رات کو ہوا بہت تیز چل رہی تھی، چھپر اڑ کے پیڑوں میں جا پڑا، فصل بھی زیادہ اچھی نہیں رہی۔ پتا نہیں کہ تم سے ملنے کب آنا ہو۔ اب گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میری پیاری ایما، اب تو میں بالکل اکیلا ہوں۔ یہاں تھوڑی سی جگہ چھوٹی ہوئی تھی، جیسے بڈھا قلم رکھ کے خواب دیکھنے لگا ہو۔ میرا احوال یہ ہے کہ میں اچھی طرح ہوں، البتہ ابھی اس دن ایوتو کے میلے میں مجھے زکام ہو گیا تھا۔ وہاں میں کسی چرواہے کو ملازم رکھنے کے لیے ڈھونڈنے گیا تھا۔ اپنے چرواہے کو تو میں نے نکال دیا، کیونکہ وہ بڑا نازک مزاج بنتا تھا۔ ہمارے پلے بھی کیسے کیسے بدماش پڑتے ہیں۔ پھر وہ گستاخ بھی تھا۔ ایک بساتی جاڑے کے دنوں میں اپنا سامان بیچنے تمہارے علاقے میں گیا تھا، اور اس نے بواری سے دانت بھی نکلوایا تھا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بواری ہمیشہ کی طرح بڑی محنت کر رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے ذرا بھی تعجب نہیں ہوا، اور بساتی نے مجھے اپنا دانت بھی دکھایا۔ ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کے قہوہ پیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں بھی دیکھا یا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، لیکن اس نے استبل میں 2 گھوڑے دیکھے تھے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ آج کل کام خوب زوروں سے چل رہا ہے۔ چلو، بہت اچھا ہے میرے پیارے بچوں، خدا تمہیں ہر طرح کی خوشیاں دکھائے۔ یہ سوچ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ابھی تک اپنی پیاری نواسی برت بواری کو نہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے کمرے کے نیچے باغ میں اس کے لیے اورلیاں کے بیر کا پیڑ لگایا ہے۔ میں کسی کو اسے چھونے نہیں دوں گا۔ جب اس میں بیر آ جائیں گے تو اس کے لیے مربع بنے گا۔ میں مربے کو الماری میں رکھے رہوں گا، وہ آئے گی تو کھائے گی۔ اچھا، خدا حافظ میرے پیارے بچوں۔ بیٹی تمہیں اور بیٹے تمہیں بھی بہت بہت پیار۔ بچی کو میری طرف سے خوب پیار کرنا۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ دعا گو، تمہارا باپ۔ ایما اس موٹے سے کاغذ کو کئی منٹ تک ہاتھ میں لیے رہی۔ ہجے کی بے شمار غلطیاں تھیں۔ ایما ان مشفقانہ باتوں کو سمجھ سمجھ کے پڑھتی رہی جو سارے خط میں اس طرح کڑکڑا رہی تھیں جیسے کانٹوں دار جھاڑی میں آدھی چھپی ہوئی مرغیاں۔ تحریر کو آتش دان کی راکھ سے خشک کیا گیا تھا، کیونکہ خط پر سے بھورا بھورا سا آٹا چھٹ کے اس کے کپڑوں پر آ پڑا،
اور اسے بالکل یہ تصویر نظر آ گئی کہ اس کا باپ چمٹا اٹھانے کے لیے آتش دان پر جھک رہا ہے۔ اس بات کو کتنا زمانہ ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے پاس رہا کرتی تھی۔ ان دنوں وہ آگ کے پاس چھوٹی سی تپائی پر بیٹھی رہا کرتی اور سوکھی گھاس کے دھڑ دھڑ جلتے ہوئے شولوں میں چھپٹیوں کے سرے جلایا کرتی۔ اسے گرمیوں کی وہ شامیں یاد آئیں جب ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوتی تھی۔ کوئی پاس سے گزرتا تو بچھیرے ہنہناتے اور خلانچے مارنے لگتے تھے۔ اس کی کھڑکی کے نیچے شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا اور بعض وقت دھوپ میں اڑتی ہوئی مکھیاں اس کی کھڑکی پر آ کر ایسی پٹ پٹ لگتی تھیں جیسے سونے کی گدا کھاتی ہوئی گیندیں۔ اس زمانے میں کیسی مسرت، کیسی آزادی اور کیسی کیسی امیدیں حاصل تھیں۔ دل فریب تصورات کی کیسی فراوانی تھی، اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا تھا۔ اس کی روحانی تاریخ ان تصورات کے مٹنے کی داستان تھی۔ اپنی زندگی کی ساری سلسلہ وار کیفیتوں میں، کنوار پنے میں، شادی کے بعد اور اپنی محبت کے دوران میں وہ ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس طرح وہ انہیں عمر بھر کھوتی رہی تھی، جیسے کوئی مسافر اپنا راستہ طے کرتے ہوئے ہر سرائے میں کچھ نہ کچھ دولت چھوڑ جاتا ہو۔ لیکن آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اسے اتنے رنج و غم دیے؟ وہ کون سا غیر معمولی حادثہ تھا جس نے اسے بدل کے رکھ دیا؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اپنے دکھ درد کی وجہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اپریل کے سورج کی روشنی الماری کے اوپر رکھے ہوئے چینی کے مرتبان پر ناچ رہی تھی، آگ برابر جلے جا رہی تھی۔ اپنی سلیپروں کے نیچے اسے قالین کی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ دن ہمیشہ سے زیادہ روشن تھا، ہوا گرم گرم سی تھی اور بچی کے قہقہوں کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ باہر میدان میں گھاس الٹی پلٹی جا رہی تھی اور بچی گھاس پر لوٹ رہی تھی۔ وہ گھاس کے ایک ڈھیر پر پیٹ کے بل الٹی لیٹی تھی۔ خادمہ نے اس کا دامن پکڑ رکھا تھا۔ لیستی بودوا اس کے پاس ہی گھاس الٹ رہا تھا۔ جب وہ قریب آتا تو بچی آگے جھک کر ہوا میں ہاتھ مارنے لگتی۔ اسے میرے پاس لاؤ، اس کی ماں نے کہا اور دوڑ کے اسے گلے لگا لیا۔ تو کیسی پیاری ہے میری بچی، تو کیسی پیاری ہے۔ پھر یہ دیکھ کر کہ اس کے کان کی لویں کچھ گندی سی ہو رہی ہیں، اس نے فوراً گھنٹی بجا کے گرم پانی منگوایا، بچی کو نہلایا دھلایا، کپڑے جرابیں اور جوتے بدلے اور اس کی صحت کے بارے میں ہزاروں سوال پوچھ ڈالے جیسے بڑے لمبے سفر سے لوٹ کے آئی ہو۔ بچی کو بار بار چوما، دو چار آنسو بہائے اور پھر ملازمہ کو واپس دے دیا جو محبت کی اس فراوانی کو حیران و ششدر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس روز رات کو رودولف نے اسے معمول سے زیادہ سنجیدہ پایا۔ یوں ہی وقتی چیز ہے، اس نے فیصلہ کیا، گزر جائے گی۔ اور وہ مسلسل 3 بار غائب رہا۔ جب وہ آیا تو ایما نے سرد مہری بلکہ حقارت سے کام لیا۔ او ہو محترمہ، آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ اور وہ ایسا بن گیا جیسے ایما کی غمناک آہیں سن ہی نہ رہا ہو۔ ایما نے رومال نکال لیا مگر اس پر بھی اس نے کوئی توجہ نہیں کی۔ اب ایما کو اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا، بلکہ اس نے اپنے دل میں یہاں تک سوال کیا کہ آخر میں چارلز کو حقارت کی نظروں سے کیوں دیکھتی ہوں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ میں اس سے محبت کر سکتی؟ مگر چارلز نے اسے کوئی ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے جذبات محبت کو پھر سے زندہ کر سکے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ دوا فروش نے بہت ہی بروقت ایما کو ایک موقع بھی دیا اور اس کے دل میں قربانی کی خواہش بھی پیدا ہوئی، مگر آخر میں اسے اپنی اس خواہش پر شرمانا اور افسوس ہی کرنا پڑا۔ دوا فروش نے حال ہی میں مڑے ہوئے پیر کو ٹھیک کرنے کے ایک نئے طریقے کی بہت تعریف پڑھی تھی۔ چونکہ وہ ترقی کا حامی تھا اور چاہتا تھا کہ یونویل اس دوڑ میں سب سے آگے رہے، چنانچہ اس کے دل میں یہ وطن پرستانہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں مڑے ہوئے پیر کے 2-4 آپریشن ہونے چاہیے۔ وہ ایما سے کہنے لگا، بات یہ ہے کہ اس میں خطرہ ہی کیا ہے، دیکھیے۔ اور وہ اس کوشش کے فائدے اپنی انگلیوں پر گنوانے لگا۔ کامیابی، مریض کو یقینی آرام اور اس کے اعضاء کی درستی، آپریشن کرنے والے کی شہرت۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب لیون دور والے بیچارے ایپولیت کا علاج کیوں نہ کریں؟ یہ سوچئے کہ وہ اپنے علاج کا ذکر سارے مسافروں سے کرے گا۔ اور پھر اومے نے آواز نیچی کر لی اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں اس علاج کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون اخبار کو بھیج دوں گا۔ پھر کیا پوچھنا ہے؟ مضمون اخبار میں چھپ کے طرح طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس کے متعلق چیمے گوئیاں ہوتی ہیں اور آخر میں بڑی شہرت ہوتی ہے، اور کون جانتا ہے پھر کیا کیا ہو۔ ممکن تھا کہ بواری کامیاب ہو جائے۔ کوئی چیز ایسی بھی نہیں دکھائی دیتی تھی جس سے ایما کہہ سکے کہ وہ اپنے کام میں ہوشیار نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے کیسی تسلی بخش چیز تھی کہ وہ بواری کو اس اقدام کی ہمت دلائے جس کے ذریعے اس کی شہرت اور دولت میں اضافہ ہونے والا تھا۔ بس بات اتنی تھی کہ وہ محبت سے زیادہ کسی ٹھوس چیز کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ دوا فروش اور ایما کی ہمت دلانے سے چارلز بھی مان گیا۔ اس نے رواں سے ڈاکٹر دووال کی کتاب منگائی۔ روز شام کو وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا اور اس کے مطالعے میں غرق ہو جاتا۔ ایک طرف تو بواری بڑی محنت سے مڑے ہوئے پیروں کی مختلف اقسام کا مطالعہ کر رہا تھا اور لمبی لمبی اصطلاحیں رٹ رہا تھا،
دوسری طرف مونسور اومے طرح طرح کی دلیلوں سے سرائے کے نوکر کو آپریشن کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں، بہت ہوا تو یوں ہی ذرا مراسی تکلیف ہوگی، بس ایک سوئی سی چبھے گی، بالکل جیسے فسد کھل رہی ہو۔ اتنی تکلیف بھی تو نہیں ہوگی جتنی پیروں کے گھٹے کاٹنے میں ہوتی ہے۔ ایپولیت احمقوں کی طرح گول گول آنکھیں پھرانے لگا اور کچھ غور کرنے لگا۔ بہرحال دوا فروش کچھ رک کے بولا، میرا کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں، میں تو محض تمہارے خیال سے کہہ رہا تھا، محض انسانی ہمدردی کی خاطر۔ میں تو بھائی بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تمہیں اس عیب سے نجات حاصل ہو، اور چلنے میں جو تمہاری ساری کمر ہل جاتی ہے یہ پریشانی بھی دور ہو۔ چاہے تم کچھ بھی کہو، مگر اس سے تمہارے کام میں بہت خلل واقع ہوتا ہوگا۔ پھر اومے نے اسے بتایا کہ آپریشن کے بعد تم اپنے آپ کو بہت چست و چالاک اور بڑا خوش محسوس کرو گے، بلکہ اس نے ایپولیت کو یہ بھی سمجھایا کہ پھر شاید تم عورتوں کو بھی زیادہ اچھے لگنے لگو گے۔ یہ سن کر استبل کے کمیرے نے دانت پھاڑ دیے۔ پھر دوا فروش نے ایک نئے طریقے سے وار کیا اور اس کے جذبہ خود پسندی کو اکسایا۔ مرد ہو کہ عورت، چھوڑو بھی، کیا باتیں کرتے ہو؟ اگر تمہیں فوج میں بھرتی ہو کے جھنڈے کے نیچے لڑنا پڑتا تو کیسے بات بنتی؟ ارے ایپولیت، تم بھی کیا آدمی ہو؟ اور آخر اومے کو یہ کہہ کر پسپا ہونا پڑا کہ یہ ضد، یہ بے بصیرتی، سائنس کی نعمتوں کا یہ کفران میری تو سمجھ میں آتا نہیں۔ مگر بیچارے ایپولیت کو ہار مانتے ہی بنی، کیونکہ یہ تو اچھی خاصی سازش تھی۔ بینے جو کبھی کسی کی بات میں دخل نہیں دیتا تھا، مادام لفرانسوا، آرتے میئر، ہمسائے، یہاں تک کہ میئر مونسیور توواش، ہر آدمی نے اسے پھسلایا، اس کے سامنے لمبی لمبی تقریریں کی، اسے شرم دلائی، لیکن جس چیز نے آخر میں اسے آپریشن کے لیے آمادہ کیا وہ یہ تھی کہ اس کی ایک کوڑی نہیں خرچ ہو رہی تھی، بلکہ بواری نے تو آپریشن کے لیے مشین بھی خود ہی مہیا کرنے کا ذمہ لے لیا۔ اس فیاضی کا خیال ایما نے دلایا تھا، اور چارلز اپنے دل میں یہ سوچ کر راضی ہو گیا تھا کہ میری بیوی تو بالکل فرشتہ ہے۔ چنانچہ دوا فروش سے مشورہ لے کر اس نے بڑھئی سے ایک صندوق سا بنوایا، مدد کے لیے لوہار کو بھی بلوایا گیا اور اسے 3 دفعہ از سر نو شروع کرایا گیا۔ صندوق کا وزن کوئی 4 سیر تھا، اور اس میں لوہا، لکڑی، لوہے کی چادر، چمڑا، پیچ، ڈھبریاں، سب چیزیں پوری فیاضی سے استعمال کی گئی تھی۔ لیکن یہ جاننے کے لیے کہ ایپولیت کی کون سی رگ کاٹی جائے، پہلے یہ معلوم کرنا لازمی تھا کہ اس کا پیر مڑے ہوئے پیروں کی کون سی قسم میں آتا ہے۔ اس کا پیر ٹانگ کے ساتھ بالکل خط مستقیم بناتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندر کو مڑا ہوا بھی تھا۔ چنانچہ یہ پیر گھوڑے کی قسم کا تھا جس میں تھوڑی سی خمیدگی تھی، یا پھر ہلکا سا خمیدہ تھا، اور اس میں گھوڑ پنے کی طرف بہت زیادہ مائل۔ حالانکہ اس کا پیر گھوڑے کے سم کی طرح چوڑا، کھال کھردری، رگیں خشک اور انگلیاں بڑی بڑی تھیں، مگر اسی پیر سے وہ صبح سے شام تک ہرن کی طرح چوکڑیاں مارتا پھرتا تھا۔ جب جی چاہے دیکھ لیجئے کہ وہ اپنا لنگڑا پیر آگے کیے چوک میں گاڑیوں کے گرد اچھلتا پھر رہا ہے، بلکہ اس کی یہ ٹانگ دوسری ٹانگ سے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی تھی۔ سخت محنت کی وجہ سے اس ٹانگ میں گویا طاقت اور صبر کی اخلاقی صفات آ گئی تھی۔ جب اسے کوئی بھاری کام دیا جاتا تو وہ دوسری ٹانگ کے بجائے اسی ٹانگ پر کھڑا ہوتا۔ چونکہ پیر اسپی یعنی گھوڑے کی قسم کا تھا، اس لیے وہ رگ کاٹی جانی چاہیے تھی جس کا نام ایکلس ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو خمیدگی کو دور کرنے کے لیے بڑی ہڈی کے پٹھے کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ کیونکہ دونوں آپریشن ایک ساتھ کرنے کی ڈاکٹر کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، بلکہ وہ تو ابھی سے ڈر کے مارے کانپ رہا تھا کہ کہیں کسی ایسے اہم حصے کو ضرر نہ پہنچ جائے جس سے میں واقف نہ ہوں۔ سلیسس کے زمانے سے لے کر اب 15 صدی کے وقفے کے بعد پہلی مرتبہ رگ میں ٹانکا لگاتے ہوئے آب روش پارے، دماغ کے اندر پھوڑے کو چیرتے ہوئے 2 پوئترا، پہلی بار اوپر والے جبڑے کی ہڈی نکالتے ہوئے جانسول، غرض کہ ان میں سے کسی بھی ڈاکٹر کا دل اس طرح نہ دھڑکا ہوگا، نہ ہاتھ ایسے کانپے ہوں گے، نہ دماغ میں ایسی ہلچل ہوئی ہوگی جیسی نشتر ہاتھ میں لیے ایپولیت کی طرف بڑھتے ہوئے مونسیور بواری کے دماغ میں ہو رہی تھی۔ جیسا اسپتالوں میں ہوتا ہے، قریب ہی ایک میز پر ڈھیر سارے فلالین کے ٹکڑے، مومی تاگا اور پٹیوں کا اڑنگ رکھا تھا۔ دوا فروش کی دکان کی ایک ایک پٹی یہاں اٹھائی تھی۔ یہ مونسیور اومے کا اہتمام تھا جو صبح سے انہی تیاریوں کے نظم و نسق میں لگا ہوا تھا۔ مقصد کچھ تو لوگوں کو مروب کرنا تھا اور کچھ اپنی خود فریبی کو برقرار رکھنا۔ چارلز کا نشتر کھال میں اتر گیا، ایک سوکھی سی چٹکنے کی آواز آئی، رگ کٹ گئی اور آپریشن ختم ہو گیا۔ ایپولیت کی حیرت چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، وہ جھک کے مونسیور بواری کے ہاتھ چومنے لگا۔ چلو اب چپ ہو جاؤ، دوا فروش نے کہا، اپنے محسن کا شکریہ پھر ادا کر لینا۔ صحن میں 5-6 آدمی بڑے اشتیاق سے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایپولیت بالکل ٹھیک طرح چلتا ہوا باہر نکلے گا۔ دوا فروش انہیں نتیجے کی اطلاع دینے باہر چلا گیا۔ چارلز نے مریض کا پیر مشین میں دبا کے بکسوا لگا دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہاں ایما ہمتن تشویش دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی دوڑ کے گلے سے لپٹ گئی۔ پھر دونوں کھانا کھانے بیٹھے۔ چارلز نے ناک تک ڈٹ کے کھایا، بلکہ نقل کا وقت آیا تو اس نے قہوے کی ایک پیالی مانگی۔ یہ ایسا تعیش تھا جسے وہ صرف اتوار کے دن روا رکھتا تھا، جب ملاقاتی آئے ہوئے ہوں۔ شام بڑی حسین تھی، دونوں میں خوب گپ شپ رہی اور دونوں نے مل کے بڑے بڑے خواب دیکھے۔ وہ بہت دیر تک یہی باتیں کرتے رہے کہ آئندہ ہمارے پاس کتنی دولت ہوگی، ہم اپنے مکان میں کیا کیا تبدیلیاں کریں گے۔ چارلز کو یہ سہانا سپنا نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منزلت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، آرام و آسائش میں اضافہ ہو جائے گا، بیوی ہمیشہ ہمیشہ محبت کرتی رہے گی، اور ایما کو خوشی تھی کہ زندگی میں تھوڑی سی تازگی تو آئی، ایک بہتر قسم کا نیا صحت مندانہ جذبہ تو ابھرا۔ آخر اس بیچارے شوہر کے لیے بھی تھوڑا بہت پیار تو دل میں پیدا ہوا جو یوں جان چھڑکتا ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے ایما کو رودولف کا خیال آیا، لیکن اس کی آنکھیں پھر چارلز کی طرف مڑ گئیں، بلکہ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ چارلز کے دانت کچھ ایسے برے بھی نہیں ہیں۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے کہ اتنے میں مونسیور اومے خادمہ کے روکنے کے باوجود ہاتھ میں کاغذ کا ایک تختہ لیے ایک دم سے کمرے میں گھسا چلا آیا۔ یہ وہ مضمون تھا جو اس نے فینال درواں کے لیے ابھی ابھی لکھا تھا اور ان دونوں کو پڑھوانے کے لیے آیا تھا۔ آپ ہی پڑھ کے سنائیے، بواری نے کہا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ حالانکہ ابھی تک یورپ کے بہت بڑے حصے کو تعصبات نے ایک جال کی طرح جکڑ رکھا ہے، مگر بہرحال روشنی کی شعاعیں ہمارے دیہات تک پہنچنے لگی ہیں۔ چنانچہ منگل کے دن ہمارے چھوٹے سے قصبے یوں ویل کو بھی جراحی کا ایک آپریشن دیکھنے کا فخر حاصل ہوا، جو ساتھ ہی ساتھ انسان دوستی کا بھی ایک بہت اعلیٰ مظاہرہ تھا۔ مونسیور بواری نے، جو ہمارے ممتاز ترین ڈاکٹروں میں سے ہیں۔ اوہو، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے، چارلز نے کہا، اور جذبے کی شدت سے اس کا گلا روندھنے لگا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ نے بھی کیا خوب کہا ہے۔ ایک ٹیڑھے پیر والے آدمی کا آپریشن کیا۔ میں نے علمی اصطلاح استعمال نہیں کی کیونکہ ہر اخبار پڑھنے والا شاید سمجھ نہ سکتا۔ عوام کو چاہیے۔ بے شک، بواری نے کہا۔ آگے پڑھیے۔ جی پڑھتا ہوں، دوا فروش نے کہا۔ ہمارے ایک ممتاز ترین ڈاکٹر مونسیور بواری نے ایک ٹیڑھے پیر والے آدمی ایپولیت توتی کا آپریشن کیا ہے، جو پچھلے 25 سال سے پلیس وام میں مادام لفراسوا کے ہوٹل لیودور میں ملازم ہے۔ اول تو اس بات میں ہی بڑی جدت تھی، پھر اس شخص سے لوگوں کو دلچسپی تھی، چنانچہ آدمیوں کا ایسا ہجوم ہوا کہ ہوٹل کی دہلیز کے سامنے راستہ رک گیا۔ آپریشن بالکل جادو کی طرح ہوا اور کھال پر خون کے بس یوں ہی 2 قطرے نظر آئے، گویا کہ فن اور ہنر کی کوششوں کے مقابلے میں آخر اس باغی رگ نے سر جھکا دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور ہم بالکل چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مریض کو بالکل دکھ نہیں ہوا اور نہ اس نے کوئی شکایت کی۔ اس وقت تک اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ ہر بات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسے زیادہ دن پلنگ پر نہیں پڑا رہنا پڑے گا، اور کون جانتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اگلے جشن میں ایپولیت اپنے زندہ دل یار دوستوں کے جمگھٹ میں سرور انگیز رقص میں منہمک نظر آئے اور اپنی تیزی تراری اور اپنی کلیلوں سے ہر آدمی پر ثابت کر دے کہ اس کا ٹیڑھا پیر مکمل طور سے اچھا ہو گیا۔ سلام ان عالموں اور انسانیت کے خادموں پر، سلام ان ہستیوں پر جو دن کا چین اور رات کا آرام قربان کر کے بنی نوع انسان کی تکالیف دور کرنے اور اسے سکھ پہنچانے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔ سلام ہو، سلام ہو۔ یہ اعلان کر دینے کا وقت نہیں آ گیا کہ اندھے دیکھنے لگیں گے، بہرے سننے لگیں گے، لنگڑے چلنے لگیں گے۔ مذہبی جنون نے جن چیزوں کی امید صرف چند منتخب لوگوں کو دلائی تھی، اب وہی چیز سائنس سب آدمیوں کو پہنچا رہا ہے۔ ہم اپنے قارئین کو اس عجیب و غریب علاج کے تمام مدارج سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہونے والی بات کو مونسیور اومے کا قصیدہ بھی نہ روک سکا۔ 5 دن بعد مادام لفرانسوا بڑی گھبرائی ہوئی آئی اور چیخنے لگی، جلدی مدد کرو، وہ مرا جا رہا ہے، میں تو بالکل پاگل ہو رہی ہوں۔ چارلز لیودور کی طرف لپکا۔ دوا فروش نے دیکھا کہ ڈاکٹر ننگے سر بھاگا جا رہا ہے تو وہ بھی دکان چھوڑ کے پیچھے ہو لیا۔ جب دوا فروش سرائے پہنچا تو ہانپ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور بڑا مضطرب معلوم ہوتا تھا۔ جو کوئی زینے پر چڑھتا اسی سے پوچھتا، کیوں، ہمارے مریض کا کیا حال ہے؟ مریض درد کے مارے اپنا بدن بڑے بے ہنگم طریقے سے توڑ مروڑ رہا تھا۔ جس مشین میں اس کا پیر جکڑا ہوا تھا اسے دیوار پر اتنے زور زور سے مار رہا تھا کہ تعجب ہے مشین ٹوٹی کیوں نہیں۔ بڑی بڑی احتیاطیں برتی گئیں اور یہ خیال رکھا گیا کہ پیر کی جگہ نہ بدلنے پائے۔ آخر جب مشین والا صندوق ہٹایا گیا تو ایک بڑا ہولناک نظارہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ سوجن ایسی زبردست تھی کہ پیر پہچانا ہی نہیں جاتا تھا اور بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ کھال اب تڑخی۔ مشین میں دبے دبے کھال کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ ایپولیت نے ایک دفعہ شکایت کی تھی کہ پیر پر دباؤ پڑ رہا ہے، لیکن اس کی بات پر توجہ نہیں کی گئی۔
مگر اب تسلیم کرنا پڑا کہ اس کی بات غلط نہیں تھی اور اسے چند گھنٹوں کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ لیکن ابھی ورم خفیف سا کم ہوا تھا کہ ان دونوں ماہرین نے یہی مناسب سمجھا کہ پیر کو پھر مشین میں دبا دیں، اور اب کے تسمہ پہلے سے بھی زیادہ کس دیا تاکہ اثر جلدی ہو۔ 3 دن بعد تو ایپولیت سے بالکل برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے مشین ہٹا دی، مگر نتیجہ دیکھ کے حیران رہ گئے۔ سوجن ٹانگ تک پھیل گئی تھی اور کھال کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جگہ جگہ آبلے پڑ گئے تھے جن میں سے کالا کالا سا مادہ رس رہا تھا۔ معاملہ نازک ہوتا جا رہا تھا۔ ایپولیت کو بڑی پریشانی ہونے لگی۔ مادام لفرانسوا نے اس کا پلنگ باورچی خانے کے پاس والے چھوٹے کمرے میں بچھوا دیا تاکہ کم سے کم دل ہی بہلے، لیکن بینے روز اسی کمرے میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ اس نے ایسا ہم جلیس بخشے جانے پر بری شکایت کی، چنانچہ ایپولیت کو بلیئرڈ والے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اپنے بھاری لحاف کے نیچے پڑا کراتا رہا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، داڑھی بہت لمبی ہو گئی تھی اور آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں۔ اس کے گندے تکیے پر مکھیاں بھری رہتی اور وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے سر کو ادھر سے ادھر کرتا رہتا۔ مادام بواری اسے دیکھنے گئی۔ وہ اس کی پولٹس کے لیے پٹیاں لائی تھی۔ اس نے ایپولیت کو بڑا دلاسا دیا اور ہمت دلائی۔ ویسے بھی ایپولیت کو ہم نشینوں کی کمی نہیں رہتی تھی، خصوصاً پینٹ والے دنوں میں۔ اس روز کسان اس کے گرد بلیئرڈ کھیلتے رہتے تھے اور بلیئرڈ کی چھڑی سے پٹا کے ہاتھ دکھاتے تھے۔ وہ لوگ تمباکو پیتے، شراب لنڈھاتے، گانے گاتے اور آپس میں خوب جھگڑتے۔ کہو کیسے ہو، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتے۔ او ہو، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، لیکن قصور تمہارا ہی ہے، یہ کرو وہ کرو، اور پھر وہ اسے ایسے ایسے لوگوں کی کہانیاں سناتے جنہیں دوسرے قسم کے علاجوں سے فائدہ ہوا تھا۔ پھر اسے تسلی دینے کی غرض سے کہتے، کچھ تم بھی خواہ کمزور پڑے جا رہے ہو، اٹھ کے بیٹھو میرے یار، کن نخروں میں پڑے ہوئے ہو۔ مگر ایک بات ہے دوست، اپنے کپڑوں کی اس بو کا کچھ تو علاج کرو۔ زخم پکتا چلا جا رہا تھا اور روز بروز بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خود بواری کو متلی ہونے لگتی تھی۔ وہ ہر گھنٹے ہر لمحے آتا۔ ایپولیت اس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتا اور سبکیاں لے لے کے کہتا، میں کب اچھا ہوں گا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بچائیے، میں بھی کیسا بدقسمت ہوں۔ اور ڈاکٹر ہمیشہ کھانے کی احتیاط رکھنے کے متعلق ہدایت دے کر چلا جاتا۔ اس کی بات مت سن بیٹے، مادام لفرانسوا کہتی، ان لوگوں نے تجھے کیسا کیسا ستایا ہے، اب بھی ان کا دل نہیں بھرا؟ تو کمزور ہو جائے گا، لے یہ پی لے۔ اور وہ اسے چائے، گوشت کے پارچے اور کبھی کبھی شراب کا گلاس دے دیتی، مگر اس میں اتنی طاقت بھی نہ ہوتی کہ گلاس کو منہ ہی سے لگا لے۔ پادری بورنی سی نے سنا کہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے تو وہ اس سے ملنے آیا۔ پہلے تو پادری نے اس کے دکھوں سے ہمدردی ظاہر کی اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگا کہ تمہیں ان مصیبتوں پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی مرضی ہی یہ ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ پادری نے پدرانہ لہجے میں کہا، کیونکہ تم اپنے فرائض کی طرف سے کچھ بے پرواہ تھے، نماز میں شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے۔ تم کتنے سال سے قربان گاہ کے پاس نہیں پھٹکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کام اور دنیا کے دھندوں کی وجہ سے تم اپنی نجات کی فکر نہیں کر سکے، لیکن یہ سوچنے سمجھنے کا وقت ہے۔ مایوس مت ہو، میں کئی بڑے بڑے گنہگاروں کو جانتا ہوں کہ جب ان کے خدا کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آیا، خیر تمہاری تو ابھی ایسی حالت نہیں ہے، تو انہوں نے خدا سے رحم کی التجا کی اور انہوں نے یقیناً بڑے سکون قلب کے ساتھ جان دی۔ امید ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم بھی ہمارے سامنے بڑی عمدہ مثال پیش کرو گے۔ چنانچہ اگر احتیاط کے طور پر تم صبح و شام دونوں وقت مناجات پڑھ لیا کرو تو کیا حرج ہے؟ ہاں یہ ضرور کر لیا کرو، میری خاطر ہی صحیح، میرے اوپر تمہارا احسان ہوگا، اس میں تمہارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ بولو، وعدہ کرتے ہو؟ غریب نے وعدہ کر لیا۔ پادری روز آنے لگا۔ وہ سرائے والی سے باتیں چھیڑ دیتا، بلکہ اسے قصے اور لطیفے سناتا جو ایپولیت کی سمجھ میں ہی نہ آتے۔ پھر موقع ملتے ہی پادری مذہب کی باتوں پر آ جاتا اور اپنی باتوں کی مناسبت سے چہرے کا انداز بھی ویسا ہی بنا لیتا۔ پادری کا جوش و خروش کامیاب ثابت ہوا، کیونکہ 2-4 دن میں ہی ایپولیت نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو زیارت کے لیے بونسکور جاؤں گا۔ اس پر مونسیور بورنی سی نے جواب دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، احتیاطاً 2 تدابیر اختیار کی جائیں تو اور بھی اچھا ہے، بہرحال کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوا فروش کو ان باتوں پر بڑا غصہ آیا جنہیں وہ پادری کے جوڑ توڑ کہتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ باتیں ایپولیت کے علاج میں رکاوٹ ڈالنے والی تھی اور وہ بار بار مادام لفرانسوا سے کہتا تھا، بس اسے معاف رکھیے، آپ لوگ اپنی تصوف بازی سے اس کا اخلاق خراب کر رہے ہیں۔ لیکن بڑھیا اب اس کی بات سنتی ہی نہ تھی، وہی تو سارے فساد کی جڑ تھا۔ یوں ہی ضد میں اس نے مریض کے پلنگ کے پاس مائع معمودیہ کی ایک سراہی اور ایک پھولوں والی شاخ ٹانگ دی، مگر مذہب نے بھی ایپولیت کی مدد جراحی سے زیادہ نہیں کی۔ زہریلا مادہ کسی طرح رکنے ہی میں نہیں آتا تھا اور ٹانگوں سے پیٹ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔
बीसियों दवाएं बदली, उल्टिसें तब्दील हुई, मगर टांग रोज बरोज गलती ही चली गई। और आखिरकार जब मादाम लिफ्रांसुआ ने पूछा कि और तो कोई उम्मीद रही नहीं है, निफ्शातिल से मॉन्सियोर कानीवे को ही बुला लूं, उनकी बड़ी शोहरत है, तो चार्ल्स को सर हिला के मंजूरी देते ही बनी। वो तिब का माहिर था, उम्र कोई 50 साल के करीब थी, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे और उसे अपने ऊपर पूरा एतमाद था। चुनाचे जब उसने कपड़ा हटा के देखा कि टांग घुटने तक गल चुकी है, तो वो बड़ी हिकारत के साथ हंसा। फिर उसने बड़ी सफाई से कह दिया कि टांग काटनी पड़ेगी। इसके बाद वो दवा फरोश की दुकान में जाके उन गधों पर बरस पड़ा जिन्होंने उस गरीब की ये हालत कर दी थी। मॉन्सियोर ओमे के कोट का बटन पकड़कर उसे हिलाते हुए चीख चीख के कहने लगा, ये पेरिस की इजादे हैं। ऐसे ख्यालात वहीं के हजरात के दिमाग में पैदा होते हैं। इन लोगों ने न मालूम क्या क्या हिमाकतें निकाली हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन सबको ममनू करार दे दे, मगर ये लोग तो अक्लमंद बनना चाहते हैं, खामखां दवाइयां ठुसाते चले जाते हैं और ये नहीं देखते कि नतीजा क्या होगा। हम लोग ऐसे अक्लमंद नहीं बनते, ना हमें आलिम होने का दावा है। अहमक, फरेबिये, हम तो सीधी सादी डॉक्टरी करते हैं। हमें तो लोगों के इलाज से मतलब है। हमें तो इस बात का ख्याल तक नहीं करना चाहिए कि अच्छे बच्चे आदमी का ऑपरेशन करने बैठ जाएं। मुड़ा हुआ पैर सीधा करना, जैसे मुड़ा हुआ पैर सीधा हो भी सकता है, यह तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी कुबड़े की कमर ठीक करना चाहे। ओमे ये तकरीर सुनकर तिलमिलाया तो बहुत, मगर अपनी बेलुत्फी को दरबारियों वाली मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रहा, क्योंकि उसके लिए मॉन्सियोर कानीवे की चापलूसी करना जरूरी था, जिसके नुस्खे कभी कभी यौवेल तक भी आ जाते थे। चुनाचे उसने बुवारी की तरफ से सफाई पेश करने की मुतलक कोशिश नहीं की, बल्कि मुंह से एक लफ्ज तक न निकाला और अपने उसूलों से बेअतनाई बरतते हुए अपने वकार को कारोबार के अहम तर मफादात पर कुर्बान कर दिया। डॉक्टर कानीवे का मरीज की टांग काटना भी गांव वालों के लिए बहुत बड़ा वाकया था। उस रोज सब लोग सवेरे उठ खड़े हुए। हालांकि सड़क लोगों से भरी हुई थी, मगर फिजा कुछ मातमी सी थी, जैसे किसी को फांसी दी जाने वाली हो। पंसारी की दुकान पर भी एपोलित की बीमारी के बारे में बातें हो रही थीं। दुकानों में कारोबार बिल्कुल बंद था और मेयर की बीवी मादाम तोवाश डॉक्टर को आते हुए देखने के लिए ऐसी बेकरार थी कि अपनी खिड़की से हिल नहीं रही थी। वो अपनी टमटम में आया, जिसे वो खुद हाँक रहा था। डॉक्टर के मोटापे की वजह से गाड़ी के दाहिनी तरफ वाले स्प्रिंग कुछ दब गए थे और गाड़ी एक तरफ को झुकी हुई थी। डॉक्टर के पास वाले गद्दे पर एक बड़ा सा संदूक रखा था, जिस पर भेड़ का लाल चमड़ा चढ़ा हुआ था और पीतल के 3 बक्सुए बड़ी शान से चमक रहे थे। डॉक्टर ल्योदौर की बरसाती में बगुले की तरह दाखिल हुआ और चीख कर हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा खोलो। फिर उसने खुद अस्तबल में जाकर देखा कि घोड़ा ठीक तरह दाना खा रहा है या नहीं। उसका यही दस्तूर था कि मरीज के यहाँ पहुंचकर सबसे पहले अपने घोड़े और टमटम की देखभाल करता था। लोग इस चीज के मुतालिक कहा करते थे कि मॉन्सियोर कानीवे भी अच्छा खासा किरदार हैं, और इस सर्द मिजाजी की वजह से, जिसमें कभी खलल ही ना पड़ता था, लोग उसकी और भी इज्जत करते थे। चाहे कायनात का एक एक आदमी मर जाए, मगर उसकी छोटी से छोटी आदतों में कोई फर्क नहीं आ सकता था। ओमे हाजिर हो गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। हम लोग तैयार हैं ना? आओ चलो। लेकिन दवा फरोश का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने एतराफ किया कि मैं बहुत ज्यादा हसास हूं, ऐसे ऑपरेशन में मदद नहीं कर सकता। जब आदमी महज तमाशबीन हो तो आप जानते ही हैं कि तखय्युल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो बोला, और फिर मेरा आसाबी निजाम बड़ा खराब है। इश्त, कानीवे ने बात काटी। इसके बरखिलाफ तुम्हें तो कुछ मिर्गी का खतरा मालूम होता है, मगर यह देखकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि तुम दवा फरोश लोग हमेशा बावर्ची खाने में घुसे रहते हो। इससे तुम लोगों की सेहत खराब हो जाती है। जरा मुझे देखो, मैं रोज सुबह को 4 बजे उठता हूँ और ठंडे पानी से हजामत बनाता हूँ, मगर मुझे कभी सर्दी नहीं लगती। मैं गर्म पतलून नहीं पहनता और मुझे कभी जुकाम नहीं होता। मेरा जिस्म अच्छा खासा है। मेरे रहने का भी कोई एक ढर्रा मुकर्रर नहीं। कभी एक तरह रहता हूँ, कभी दूसरी तरह। फलसफियों की तरह जो मिल जाए उसी को गनीमत समझता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हारी तरह नाजुक मिजाज नहीं हूँ। चाहे किसी आदमी को काटना हो या मुर्गी को, मुझे परवाह भी नहीं होती। मगर शायद तुम कहोगे कि आदत। आदत। एबोलित कर्ब में मुब्तला था और चादर के नीचे पसीने में शराबोर हो रहा था, मगर उन दोनों हजरात ने उसका लिहाज किए बगैर लंबी चौड़ी गुफ्तगू शुरू कर दी। दवा फरोश ने सर्द मिजाजी के एतबार से डॉक्टर का मुकाबला सिपह सालार से किया। ये तशबीह कानीवे को बहुत पसंद आई और उसने अपने फन की जरूरियात पर एक तकरीर झाड़नी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि एक मुकद्दस फरीजा है, हालांकि आम डॉक्टरों ने इसकी इज्जत बिगाड़ रखी है। आखिरकार वो मरीज के पास आया और ओमे की लाई हुई पट्टियां उलट पलट कर देखी। ये वही पट्टियां थीं जो पैर के ऑपरेशन के वक्त भी आई थीं। फिर डॉक्टर ने कहा कि कोई आदमी ऐसा हो जो टांग पकड़े रहे।
لیستی بودوا کو بلوایا گیا اور مونسر کالیوے آستینے چڑھا کر بلیئرڈ کے کمرے میں چلا گیا۔ دوا فروش آرتے میئر اور سرائے والی کے پاس بیٹھا رہا۔ ان دونوں کا رنگ اپنے کپڑوں سے بھی زیادہ سفید ہو رہا تھا اور کان دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اس دوران میں بواری کو اتنی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اپنے گھر سے باہر ہی آ جائے۔ وہ نیچے نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی ٹھوڑی سینے پر لٹک آئی تھی، ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے تھے، آنکھیں خلا کو تک رہی تھیں۔ کیا حادثہ ہوا ہے؟ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ کیا حادثہ ہوا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ کیا حادثہ ہوا ہے؟ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے بار بار سوچا مگر کوئی بات نہ سوجھی۔ لیکن یوں تو بڑے بڑے مشہور ڈاکٹروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ اس کے برخلاف لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات فورس، نفشاتل، رواں سب جگہ پھیل جائے گی۔ خدا جانے اس کے ساتھی ڈاکٹر اس کے خلاف اخباروں میں مضمون لکھیں، بحث چھڑ جائے گی، اسے اخباروں میں جواب دینا پڑے گا، بلکہ شاید ایپولیت اس پر مقدمہ چلائے۔ اسے نظر آنے لگا کہ میری بڑی بے عزتی ہوگی، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ دنیا بھر کے مفروضات نے اس کے تخیل پر حملہ بول دیا، اور اس کا تخیل ان کے درمیان اس طرح زیر و زبر ہونے لگا جیسے کوئی خالی پیپا سمندر کی لہروں پر بہہ رہا ہو۔ ایما سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ چارلز کو جو ذلت کا احساس ہو رہا تھا اس میں وہ شریک نہیں تھی۔ وہ بالکل دوسری ہی وجہ سے تذلیل محسوس کر رہی تھی، وہ یہ کہ میں نے ایسے آدمی کو کسی قابل ہی کیوں سمجھا۔ گویا کہ چارلز کی بے ہنری کو بیسیوں بار دیکھنے کے بعد بھی وہ اب تک پوری طرح سمجھ نہ سکی ہو۔ چارلز کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، فرش پر چلتے ہوئے اس کے جوتے چڑچڑا رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، وہ بولی، مجھے جھنجلاہٹ ہوتی ہے۔ وہ پھر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہوا کہ اس نے جو اتنی ذہین تھی اپنے آپ کو دوبارہ فریب میں مبتلا ہونے دیا، اور یہ کیا افسوسناک دیوانگی تھی کہ اس نے مسلسل قربانیوں سے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ اسے اپنی عیش و عشرت کی تمنائیں، اپنی روح کی ناداریاں، شادی کی بے رنگی، گھر کی بے لطفی اور وہ سارے خواب یاد آنے لگے جو زخمی ابابیلوں کی طرح دلدل میں غرق ہو گئے۔ وہ ساری چیزیں جن کی اس نے آرزو کی تھی، وہ ساری چیزیں جو اس نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ ساری چیزیں جو اسے مل سکتی تھیں، اور کس چیز کی خاطر؟ گاؤں کے اوپر چھائی ہوئی خاموشی میں ایک دل دوست چیخ بلند ہوئی۔ بواری سفید پڑ گیا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ایما بے اختیارانہ لرز گئی اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پھر اس کے خیالات کی رو دوبارہ جاری ہو گئی، اور یہ اس کی خاطر تھا، اس آدمی کی خاطر جو کوئی بات سمجھتا ہی نہ تھا، کچھ محسوس ہی نہ کرتا تھا۔ وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا، اور اسے شائبہ تک نہیں تھا کہ اس کا نام لے کر جو لوگ مذاق اڑائیں گے اس میں ساتھ ساتھ وہ بھی شامل ہوگی۔ اس نے چارلز سے محبت کرنے کی طرح طرح سے کوششیں کی تھی، رو رو کر توبہ و استغفار کی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو ایک اور آدمی کے سپرد کیوں کیا۔ شاید یہ تیسری قسم والا پیر تھا۔ بواری نے جو بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا ایک دم سے کہا۔ یہ غیر متوقع جملہ ایما کے خیالات پر اس طرح گرا جیسے چاندی کی رکابی پر سیسے کی گولی، اور اسے دھچکا سا لگا۔